کہتے ہیں کہ جب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہو تو پھر کیا کیا جائے، کیونکہ پھر اس کو سدھارا نہیں جا سکتا. اس لیے پاکستان کو ایک ان گورنیبل ملک کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو جتنے مثالیں چاہیے اور جو کچھ چاہیے وہ بیسیکلی کسی ایک کے پاس کچھ دستیاب نہیں ہے. جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کو چلا سکتے ہیں وہ ویسے اس کو نہیں چلا سکتے ہیں، اور جن کو چلانے کے لیے آئین اور قانون اختیار دیتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو چلائیں. تو تازہ ترین اگزامپل یہ ہے کہ پیسہ لگا کے نواز شریف صاحب رائے عامہ کو اپنے حق میں بدلنے کے لیے پوری پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ نواز شریف صاحب کتنے معصوم ہیں جناب، انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ان کی پوری پوری کوشش ہے. اور ان کے حمایتی جو میڈیا میں ہیں وہ جناب ایسے ایسے ٹائٹلز لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز پہ کہ فوج نے اجازت دے دی نواز شریف کی واپسی کی. پھر ٹائٹل لگائیں گے جی نواز شریف جلد واپس آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کئی طرح کی واحیات گفتگو کریں گے، جیسے کہ پچھلے دنوں وہ نجم سیٹھی صاحب لندن تشریف لے گئے تو کہتے ہیں یہ کسی اعلیٰ فوجی افسر کا پیغام لے کر گئے ہیں. اور پھر کچھ نے تو یہ ٹائٹل لگایا کہ فوج جو ہے وہ نواز شریف سے بات چیت کرنے کے لیے منتیں ترلے کر رہی. تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ہائی کورٹ کے اور نہ ہی سپریم کورٹ کے کوئی جج اس کا نوٹس لیتے ہیں کہ جناب اس ملک میں آپ رہتے ہیں اور آپ جو ہے وہ بالا بالا یہ کیسے ٹائٹل لگا کے آپ یہ کیسی خبریں پھیلا رہے ہیں اور کیسے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی آئین نہیں اور کوئی قانون نہیں. لیکن یہ جج بھی کیا کریں کہ بیسیکلی یہ بھی جو ہے وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا تو یہ ان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے کیسے جو ہے نا وہ ان کو جانے دیا، کیونکہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کیسے باہر جا سکتا ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جو اس کا جواب ہمیں رانا شمیم صاحب جو کہ گلگت بلتستان کی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جنہوں نے ابھی وہ بیان حلفی دیا اور جس کی بہت ساری تہیں اور گرہیں جو ہیں وہ کھل رہی ہیں. کچھ نے تو یہ کہا کہ انہوں نے یہ بیان حلفی یا یہ جو معلومات ان تک آئی تھیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں دی ہیں. تو جناب وہ نسلہ ٹاور والے لوگوں کو تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا ٹاور گرا دو. تو جناب یہ جو ٹاور گرا ہے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگ کے، اور لگانے والے بھی ان کے اپنے ہی گھر کے ہی فرد ہیں، یعنی گلگت بلتستان کی کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہیں. تو جناب یہ ریکوری کس سے ہوگی؟ مطلب یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ جو ہے وہ ویسے تو بڑے بڑے لمبے لمبے آرڈر پاس کرتے ہیں، تو جناب یہ ریکوری کیجئے نا. کہیے کہ جناب آپ نے یہ جناب جو کچھ کہا ہے آپ کے تمام جو ہے وہ اثاثہ جات ضبط ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے. آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں آ کے یہ سارا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا. اور ثاقب نثار صاحب اور ان دونوں کی انکوائری کیجئے اور دیکھیے کہ کتنے پیسے جو ہے نا کس نے کمائے ہیں، اور کس نے جھوٹا الزام یا کس نے سچا الزام لگایا، اور کس نے غلط جو ہے وہ حکم جاری کیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے فورم پر لے جائیے اور اس کو اٹھائیے. لیکن قانون پر عمل درآمد جو ہے نہ تو ان کورٹس کے بس میں ہے، نہ ان کے بس میں ہے جو لندن میں باہر بیٹھ کے دعوے کر رہے ہیں، اور نہ ان کے بس میں ہے جو یہاں حکومتوں کے لیے حمایت لے کر آتے ہیں، اور پھر وہ حمایت جب بگڑ جاتی ہے تو پھر کسی اور حمایت کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں تو یہ حیرانگی ہے کہ اس طرح کے پروگرام اس ملک میں ہو رہے ہیں جس میں عدالتوں کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک لارجر پکچر کا پارٹ ہے. یعنی ایک ایسا پلان ہے کہ جس سے پاکستان کی ریاست کو مسلسل پولا کیا جا رہا ہے. اب جو پنجابی نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ریاست کو پولا کیا جا رہا ہے، اور ریاست بہت حد تک پولی بھی ہو چکی ہے. کیونکہ جہاں پر ہم آج 2021 میں ہیں، وہاں ہم 1900 اب کس کا ذکر کریں کہ ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کا امیج اس طرح سے اس کو گرایا جا رہا ہے، اور اس کے نظام کو اس طرح سے اس کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی ریاست چلانے کے
قوانین یہاں پر ختم ہو گئے ہیں، یا یہ ملک جو ہے وہ کسی کے ہاں باندی کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے، اور جہاں جس کا جو جی چاہتا ہے ویسا کرتا جاتا ہے. اور یہاں کے جو وسنے والے ہیں، یعنی جن کی زندگی موت، جن کے فیملیز، جن کے اساسجات سب کچھ اس ملک سے جڑے ہیں، وہ ایک لمبی تان کے سو رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جناب یہ نواز شریف صاحب کا پیسہ چل رہا ہے، اور ذرا آپ دیکھیے آپ کو میڈیا میں کیسے کیسے جو ہے نا وہ ٹیگز لگ کے، اور کیسے کیسے ہیش ٹیگز کے ساتھ جو ہے وہ بیانات اور تصویروں کے اوپر لکھا ہوا یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں کسی چیز کے لیے کوئی یعنی جس کو جی چاہے وہ کہے جی کہ فوج نے جناب اجازت دے دی ہے تو وہ باہر جائیں گے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور پھر کوئی کہے جی فوج نے اجازت دے دی ہے جی آ جائیں گے. تو ہمیں تو کوئی یہ ساری عجیب سی ملک کی کہانی، یعنی ایک مزاحیہ کہانی لگتی ہے. تو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے. میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. تو کسی نئے ایسے شوشے کو آپ تک پہنچانے کے لیے کہ کیسے لوگ شوشے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ سے ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.